دیہاتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں بہت ہی درمیانے درجے کے جن کے پاس 20 کنال 25 کنال 10 کنال چھوٹے رقبے چھوٹے فارمرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ عموماً یہ کرتے ہیں کہ جب یہ بڑی عید آ رہی ہوتی ہے ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے بڑی عید سر، تو وہ کیا کرتے ہیں جانور کہ پالتے یار جانور لے لیں، اور جانور لینے کے بعد جو ہے اس کو وہ بیچ دیں، اور بیچ کے ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس 10-20 ہزار روپیہ ایک جانور اوسطاً بچت دے جاتا ہے، دے جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ پلان کیا ہوتا ہے کہ فرض کرو انہوں نے کوئی ایک کمرہ ایڈ کرنا ہے، بچے کی کوئی فیس دینی ہے، کوئی بھی مسئلہ، ایون شادیاں، بھائی صاحب مجھے تقریباً ہر آدمی سے جس سے میرا کانٹیکٹ ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس آن ایوریج اوسطاً انہوں نے 5 یا 6 جانور لیے تھے، ٹھیک ہے، ہاں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے اوسطاً جو ہے وہ ہم آج سے 3-4 مہینے پہلے عید الاضحیٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سستے جانور لے لیے، 55,000 روپے اوسط وہ بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اندازہ تھا کہ ہم نے اب اس کی 4 مہینے خدمت کی ہے، اس کو موٹا کیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو بڑے آرام سے اگر 1 لاکھ روپے نہیں تو 80 سے 90 ہزار کے درمیان نکل جائے گا یہ۔ تو خرچہ ورچہ جو ہم نے کیا ہے وہ کرنے کے باوجود کوئی 5-6-7 ہزار ایک جانور۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ اوسطاً جو جانور انہوں نے 55,000 روپے کا لیا تھا اس کی میکسیمم قیمت انہیں 48,000 ملی۔ نقصان میں گئے ہیں 4 مہینے کے بعد، نہیں، اس میں وہ 4 مہینے وہ بھی ڈال لینا جس ہاں، میں 4 مہینے خرچہ کیا، اس کی ٹیک 5 کیئر کی، روپے کا چارہ کیا ہوگا جو کہ نہیں نہیں ظاہر ہے، چارہ بھی 1000 روپے من پہ پہنچا ہوا ہے، درست ہوگی بات۔ چلیں جی، یہ تو ہو گیا آپ کے لائف سٹاک والے کا حال۔ میں نے کہا مطلب اچھا اس کا یار، مطلب ہے کہ اس عید پہ وہ جو کہنا چاہ رہا ہے کہ گاہک نہیں آیا، سر اس اور کے جو بعد آیا ہے اس نے ریٹ کم لگایا ہے، نہیں وہ بھائی ظاہر ہے کہ ان سے ملنا ملانا دیکھنا یا کہ ہاں بھائی سیزن ٹھیک لگ گیا یہ وہ بندہ کرتا ہے، یہی آپ اسمال ٹاک اور کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھائی صاحب بازاروں میں خاص طور پر 2 مارکیٹوں میں وہاں بہت سارے دکاندار واقف ہیں، اکثر اب تو دوائیاں ہی لینے جاتے ہیں، اینک کبھی کبھی ٹھیک کرانی ہے، لیکن ہر ایک سے گپ شپ ٹی وی شیوی صحافی وغیرہ وغیرہ، سر جی کی ہو رہا ہے۔ سر ہر دکاندار نے قسمیں کھا کھا کے یہ کہا کہ سرکار گزشتہ 50 سالوں میں ہاؤ مینی 50 سالوں میں 50 سالوں میں ہم نے کبھی اتنی مندی نہیں دیکھی جتنی اس عید پہ دیکھی تھی۔ ہو گئی بات بٹوین اس۔ میں نے دکانداروں کی اور مارکیٹ کی بات پہ اعتبار نہیں کیا، اور میں نے کہا یار ٹھیک ہے، یہ عام طور پر یہی ڈرامہ لگاتے ہیں ہمارے ریٹیلرز وغیرہ، جی بڑا منتا ہے جی وہ جی، لیکن اس کسان کی بات پر میں یقین کرنے کو مجبور ہوں، کیونکہ ان کے حالات بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی کہ وہ کتنے پریشان ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ یار جب میں 6 مہینے پہلے گزرا تھا تو ان کے ڈیرے پہ کوئی ایسے جانور نہیں تھے، یہ جانور آئے ہاں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جانور بیچنے میں ناکام رہے ہیں، کوئی خریدار نہیں، اور وہ قصائی کو دیں گے، ظاہر ہے کہ خریدار شاید نہیں وہ تھا، ٹھیک ہے، درست۔ سر یہ میں سوچ کے آیا تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ گزشتہ 3 مہینے سے نصرت جاوید اور عدنان حیدر صاحب ہم دونوں ڈاکٹر ہنری کسنجر بنے ہوئے اپنی طرف سے آپ نے حرمت کیا ہم نے کو نکالا، اسٹریٹجک ڈیفنس تھا کیا تھا؟ وہ جو بھی کرتے ہیں۔ اچھا اب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر اہم بات ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور یہ کم از کم اتنا تو بتا دے کہ یار یہ عید کیسی گزری ہے،
عید کے بعد اپنی صورت دکھا رہا ہے. آتے ہی جناب علی وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایران کا یہ ہوا اسٹریٹجیکلی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اسٹریچ ایران کنسرن نہیں ہے اس کا جو معاشی بوجھ تلے دبا ہوا ہے. بابا جس کو نقصان ہو گیا نا اس نے پتہ نہیں کیا کیا خواب سوچے ہوں گے. ہیلو اب ظاہر ہے وہ مجھ سے اپنی پرائیویٹ اپنے کے شیئر نہیں کرے گا. اب اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں شاید نظر انداز کر دیتا, میں آپ کے ساتھ کہتا کہ چلیں جی آئیے ایران ڈسکس کر لیتے ہیں. بھائی یہ بلومبرگ ایک انتہائی قابل اعتبار مستند بین الاقوامی ادارہ ہے. جب آپ کو کسی ملک کی معیشت کو سمجھنا ہو, اب یہ کوئی پاکستانی اخبار نویس نہیں لکھ رہا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ کچھ سکور سیٹل کر رہا ہے. یہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے جن کے بارے میں اس حکومت نے فرض کر رکھا ہے کہ ہر یوٹیوبر جو ہے وہ ہمیں برا بھلا کہہ کے تو ڈالرز کماتا ہے. یہ بلومبرگ ٹھیک ہے, صحیح ہے. انٹرنیشنل ایجنسی ہے. انہوں نے جناب علی رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو مئی کا مہینہ گزرا ہے, یعنی کل جو ختم ہوا ہے مہینہ, اس میں مہنگائی کی شرح گزشتہ 23 مہینوں کے مقابلے میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. کہ وہ مہنگائی ہوئی ہے جو پچھلے 2 سال میں نہیں ہوئی. 11.7%. ڈبل فگر میں چلی گئی. 100 روپے کی جو چیز آپ مئی سے پہلے لے رہے تھے مئی میں وہ 111 روپے کی آپ کو اس وقت مل رہی ہے, بلکہ آلموسٹ 112 روپے کی. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی کمی کی گنجائش نظر نہیں آتی.